بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم بحمد اللہ تعالیٰ، اس سال تحصیل پرندہ درخان کی سرزمین پر مرکز علم و عرفان مرکز نور آستانہ عالیہ مقدسہ جھوک فقیر میں پہلی مرتبہ دورہ حدیث شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو ہستی مسند تدریس پر جلوہ افروز ہو کر درس حدیث شریف کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد حضور حجت الاسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث والقرآن، شیخ الحدیث والتفسیر، مرجع المحققین، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی متعد اللہ بطول حیاتہ ہی آپ ہیں۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ جب کوئی بندہ کسی شخص کو اپنا استاذ بنانا چاہے، کسی کو اپنا شیخ بنانا چاہے، تو وہ چند باتوں کی طرف دھیان کرے۔ پہلی بات یہ کہ وہ جس فن کو پڑھنے جا رہا ہے آیا وہ شخص اس فن میں ماہر ہے کہ نہیں۔ دوسری بات اس شخص کا تقوی و طہارت دیکھے، اور تیسری بات یہ دیکھے کہ وہ شخص عمر رسیدہ ہے کہ نہیں۔ تو جب ہم اس جہت سے قبلہ قاسمی صاحب زیدہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ طلباء کرام کی توجہ اور ان کے اطمینان کے لیے، اور ان کے لیے یہ بات کتنی قابل فخر ہوگی کہ وہ قبلہ قاسمی صاحب جیسی ہستی کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث شریف حاصل کریں گے۔ اس لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ قاسمی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ آپ ایک عظیم مفسر ہیں، قرآن اور علوم قرآن پر گہری دسترس رکھتے ہیں۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت آپ کی 2 جلدوں میں لکھی گئی تفسیر مقاصد التنزیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درسی انداز میں لکھی گئی جمال الذهب والنقر ہے، اور علوم القرآن پر مشتمل آپ کی کتاب احسن البیان ہے۔ دوسری خاص بات یہ کہ آپ بلا شبہ شیخ القرآن ہیں۔ اس سال پاکستان کا سب سے بڑا ہونے والا دورہ تفسیر القرآن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ ایک بلند پایا محدث اور شیخ الحدیث ہیں۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت آپ کی علم حدیث میں خدمات ہیں۔ المستند علم حدیث شریف پر آپ کی لکھی گئی ایک ضخیم کتاب ہے، اور مختلف علماء کے مدارس میں یہ شامل نصاب ہے۔ یوں علم حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا۔ چوتھی خاص بات یہ کہ آپ ایک بہترین متکلم اسلام ہیں۔ عقائد کو قرآن و سنت سے دلائل سے ثابت کرنا، اس پر ید طولہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی لکھی گئی کتاب تدریس العقائد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پانچویں خاص بات یہ کہ قرآن و حدیث کے علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ قبلہ قاسمی صاحب علم سیرت پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی لکھی گئی کتاب احتیاج العالمین الی سیرت سید المرسلین ایک بہترین تصنیف ہے جو آپ کے علم سیرت میں ماہر ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چھٹے نمبر پر مذاہب عالم کا مطالعہ، پھر اسلام کی حقانیت، پھر ملحدین کا رد۔ اس باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا، اور اس میدان میں آپ کی کتاب عیسائیت سے اسلام تک اور رد الحاد پر اسلام زندہ باد ایک مختصر اور جامع کتاب ہے۔ مسئلہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر آپ کو گہرا عبور حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے الانتہا لکھ کر بحث اور تحقیق کی انتہا کر دی۔ موجودہ پھیلتا ہوا فتنہ رافضیوں کے چھوٹے بھائی تفضیلیے، ان کے رد میں آپ کی شاہکار تصنیف ضرب حیدری ہے، جس پر کئی علماء کی تقاریض ہیں۔ وہ آپ کی علمی لیاقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین مکرم، آپ ایک بہترین شاعر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مختلف زبانوں میں لکھا گیا نعتیہ کلام ہے، جو آپ کے ایک عظیم شاعر ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ ایک بہترین مناظر ہیں۔ بندہ جب آپ کی لکھی ہوئی کتاب ضرب حیدری پڑھتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ فن خطابت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ آپ کی لکھی گئی کتاب حسن الخطاب اور نیٹ پر موجود اور ملک کے طول و عرض میں ہونے والے آپ کے خطابات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور سامعین مکرم، اختتام پر ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو خوبی آپ کو دیگر شیوخ سے ممتاز کرتی ہے، اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ فقط مرد قال نہیں ہیں، بلکہ وہ جو بزرگوں نے فرمایا قال را بگزر مرد حال شوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن بھی عطا فرمایا، علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت و روحانیت بھی عطا فرمایا۔ یہاں پر آپ طلباء کو ایک طرف علم ظاہر پڑھا رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، مختلف علوم و فنون پڑھا رہے ہیں، تو وہاں دوسری طرف آپ انہی طلباء کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، اور جو سالکین اور فقراء اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، سلوک و تصوف کی راہیں طے کرنے کے لیے اور منازل طے کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچتے ہیں،
تو آپ ان کا تزکیہ و تصفیہ بھی فرما رہے ہیں اور ان کو سلوک کی منازل بھی طے کرا رہے ہیں۔ یہ وہ خاص وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ کیل و کال کے ساتھ ساتھ جو حال کی زندگی ہے اور جو قلب کی زندگی ہے، جو تصوف و روحانیت کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت بھی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت آپ کی اس فن میں لکھی گئی کتاب اسرار السلوک ہے، اور چونکہ اس بات کا تعلق فقط قال کے ساتھ نہیں، فقط کتاب کے ساتھ نہیں، تو وہ فقراء جو آپ کی ارادت میں رہ کر منازل سلوک طے کر رہے ہیں، ذکر و فکر اور مراقبہ سیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اے طلباء کرام، اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن کے لحاظ سے، شریعت و طریقت کے لحاظ سے ایسا عظیم مقام عطا فرمایا ہو، اس ہستی سے درس حدیث پاک لینا یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اس فقیر کی آپ تمام طلباء حدیث شریف سے یہ درخواست ہے اور گزارش ہے کہ 17 شوال المکرم کو آستانہ عالیہ مقدسہ جوگ فقیر میں درس حدیث شریف کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے اپنا داخلہ کروائیں اور اس عظیم سعادت کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاسمی صاحب کو عمر خدری عطا فرمائے اور آپ کے علمی، روحانی اور فکری فیضان کو تا قیام قیامت جاری رکھے، اور اس دورہ حدیث شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے باعث نفع بنائے، اور اس دورہ حدیث شریف کو کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔